فتح مکہ والے دن جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ نو حضور نے دتا. حضور ادھر تو خود تشریف لے آئے جنت المعلا والوں جنہوں اج مسفلہ کہندے نے تھلی طرفوں, ادھروں خالد بن ولید تشریف لے آئے تے حضور نے سعد بن عبادہ دی قیادت جھنڈا دیتا. اے خزرج دے سردار سن, حضور نے فرمایا انہاں نو جھنڈا دے دیو. سب تو بڑا لشکر انہاں دے ماتحت سی. انہاں جدوں اگے آئے نا مشرکین مکہ کھڑے تے اتوں جھانک رہے کوئی سامنے کھڑے, انہاں نو انہاں کہا اچھا اے او لوگ سن جنہاں بدر وچ نقصان کیتا, جنہاں حضور تے اجریاں پھینکیاں, جنہاں حضور نو پتھر مارے, جنہاں حضرت حباب دے جسم وچ سوراخ کیتے, حضرت بلال نو کٹیا, حضرت سمیہ دے. اچھا تے سعد بن عبادہ کول رہیا نہ گیا. لوگ ہمیں آج اخلاق کا درس دیتے ہیں کہ حضور کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ, میں نے کہا اخلاق وہاں ہوتا ہے, میری ذات پر کوئی بات کرے تو وہاں اخلاق کا آپ درس دیں. جب رسول اللہ کی بات آئے تو پھر تو حضرت اسید بن عزیر کی طرح ہے کہ ایک سفیر آ کر حضور سے بات کر رہا ہے, سفیر حضور سے گفتگو کر رہا ہے حدیبیہ میں اور صلح ہونے کے قریب ہے اور اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے. تو حضرت اسید بن عزیر یہ نہیں کہتے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, یہ تو مسلمانوں کے لیے آیت اتری کہ اے میرے نبی کے غلاموں تم نے اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر نہیں اونچی نہیں کرنی. تو حضرت اسید بن عزیر نے جب دیکھا نا کہ عروہ بن مسعود کی آواز حضور سے بات کرنے میں اونچی ہو رہی تو آپ اٹھ کر آئے, اے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہا. امیر حمزہ آخری بندہ جڑا ماریا وہ دی ماں ختنے کرنی ہوندی سی تے آپ جدوں سامنے گئے نا تلوار لے کے فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور, کیا فرمایا ختنہ کرنے والی دیا پترا تم ہی حضور دے سامنے آیا. گل جدوں گل حضور دی ہوے تو پھر لہجہ کوئی اور ہی ہوندا. او جی دیکھو وہ بھی تو باتیں کرتے ہیں نا. میں نے کہا اقبال کہندا علم بیش کز استا ہوتیاں اور علم باش کز الا ہوتیاں. اقبال کہندا جڑا عشق رسول نال علم ہوے نا وہی اللہ دی عطا ہوندی تے جڑا عشق رسول تو بغیر علم ہوے وہ تو شیطانی علم ہے. کیوں جی دل بری بے قاہری جادوگری. اقبال کہندا گل ہوے او دے اندر تن تنا نہ ہوے, او دے اندر دم خم نہ ہوے, کیوں جی او دے اندر تڑ نہ ہوے, دل بری بے قاہری جادوگری. کہندا تے بندے پھسان دا طریقہ ہے. ماشاءاللہ کیا چلا. کہندا دل بری بے قاہری جادوگری است اور دل بری با قاہری پیغمبری است. کہندا گل کرے وی جو دے اندر تڑ ہوے, او دے اندر تن نہ ہوے, دشمن دا کلیجہ چیر جائے پھٹ جائے انج کمے کہ جی گل ہے کیا بات ہوئی. میں کہ یہی تے گل ہے جیڑا تینوں درد ہویا, یہی گل صحابہ نے کی تھی جدو حضرت سعد بن عبادہ اپنا پورا جناب وڈا لشکر لے کے داخل ہوئے. حضور دے دشمن تے اسلام دے دشمن سارے کھڑے سن, صحابہ تو سارے تکلیفہ دینے والے کھڑے سن تے سعد بن عبادہ کو رہن نہ ہویا. فرمایا آج حضور فاتحانہ انداز داخل ہو رہے ہیں, الیوم یوم الملحمہ, فرمایا آج تے لڑائی دا دن ہے. کہنے جی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. میں نے کہا جنگ ہی مسئلے کا حل ہے, جنگ ہی اس مسئلے کا حل ہے. میں اللہ دے گھر بیٹھے ہاں, کوئی مان کوئی نہیں کسی گل تے, اسے دے مان ہے. آج پاکستان جنگ دا اعلان کرے پورے ٹرمپ دا ہسنا بند ہو جائے گا. مودی تے ٹرمپ جڑے ہاتھ چ ہاتھ پایا انہاں دیاں ماواں بھی پیچھے روک جان گئے کہ مسلماناں دے خلاف ہاتھ چ ہاتھ نہیں پانا. اے بڑے غیرت مند ہوندے, انہاں نوں کوئی تڑی لا دے تے بندے نوں اوتھے پہنچا دین جتھے اودیاں نسلاں پہنچیاں ہوندیاں. ہاں اج کرن جی اسی بس کل جناب کشمیر داخل ہو جانی پاکستانی فوج. میں قسم اٹھا کے کہنا پورے کفر جے پھوڑی نہ پہ جائے تو پھوڑی. میں اس واسطے پنجابی دا بڑا فصیح لفظ بولیا, ماتم ماتم گل ہو رہے, یہ وچ او فصاحت نہیں جڑے لفظ پھوڑی وچ فصاحت ہے. پورے کفر دے گھر پھوڑی نہ بچ جائے تو میں نو آ کے گل کرنا, گل ہے ہی انجے, میں گل کرن لگا جڑی گل ہے ہی انجے. حضرت سعد بن عبادہ کیا آج لڑائی دا دن ہے, آج لڑائی دا دن ہے. آج نبی الملاحم تشریف لا رہے ہیں, آج جنگوں والے نبی آ رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے ہیں. الیوم یوم الملحمہ, آج لڑائی کا دن ہے. حالانکہ حضور نے روکا تھا میں اس طرح کی بات نہیں کرنی, لیکن صحابی انہوں نے اپنے آپ تو باہر ہو گئے. کیوں جی اپنے آپ تو باہر ہونا کہ آج لڑائی کا دن ہے, پھر کس طرح لڑائی ہوئے گی. الیوم تستحل الکعبہ, آج کوئی جان بچان واسطے کعبے جی وڑ جائے گا, اسی اتھی بھی کڑ وڑ کے رکھ جائے گا. کیوں جی کیوں اصحابی کلہم عدول بأی مقتدیتم اہتدیتم. فرمایا سارے میرے صحابہ چنگے, جدے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ. چلے اب اسلام دا مزاج وہی ہے جڑا سعد بن عبادہ بیان کیتا ہے. ہاں جی ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب.
کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. یہ عشق نبی کوئی نہیں تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب. صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے. کیوں جی یہ جدو سمجھ ہی کوئی نہیں تھا اقبال کو تو پوچھ لو کم از کم. اقبال کہنا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید. اے میں انہاں نیک لوگوں دے بارے گل کر رہے ہیں جڑے اندر بیٹھے ہیں مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے. پہلے ناموس رسالت بھی نہیں نکلے کیونکہ وہ بڑے قیمتی جسم والے تھے, ان کے مرید بڑے قیمتی تھے, ان کے مدرسے بڑے قیمتی تھے, ان کی خانقاہیں بڑی قیمتی تھیں. اقبال کہتا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید, لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ. ایک میں انہیں ترجمہ نہیں کرتا, بس اتنا لعنت والا لفظ ہی کافی ہے. ہاں جی اقبال کہتا ہے لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ. وہ نمازاں اور روزے اور حج اور زکاتاں اور مسجدیں بنانا اور جناب مدرسے بنانا وہ ساریاں چیزاں. اقبال کہتا ہے اگر ہو قوت فرعون کی در پردہ مرید, ہاں جی ہاں فرعونی طاقتاں دے در پردہ انہاں دی حمایت کرن اتوں تو دین دا لبادہ اڑیا ہوئے تے اقبال کہندا اے تے نیکی بھی لعنت ہے بندے واسطے. اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک ما ابقینا والقیان سکینتا علینا وثبت الاقدام الا کینا انا اذا سیح بنا بینا بینا بینا. غزوہ خیبر دی طرف جاندیاں حضور سواری ہوتے ستے ہوئے آرام فرما رہے, صحابہ بھی ستے ہوئے. حضرت عامر بن رقوہ انہوں نے بڑی سونی آواز سی تے آپ نے صحابہ نے کیا کوئی نعت تے سناؤ. اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. یا اللہ تم ہی گواہ رویں, یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے. اللہم لولا انت ما تدینا, جی حضور تسی نہ ہوندے اسی مسلمان کتھوں ہونا سی. ولا تصدقنا ولا صلینا, جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی زکاتاں کتھوں دینیاں سن. جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتھوں پڑھنیاں. تے حضرت عامر بن رقوہ کی کیا فاغفر فدان لک ما ابقینا. حضور جیڑی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے وہ تسی معاف کر دینا ہے, لیکن جدوں تک زندہ تواڈے تے قربان ہوندے رہو. والقیان سکینتا علینا. حضور صرف تسی ساڈے واسطے اطمینان دی دعا منگنی. ہاں تے وثبت الاقدام الا کینا, تے حضور جدوں ساڈا دشمناں نال مقابلہ ہوئے تے ساڈے قدم تسی مضبوط رکھنا. کیوں جی اے دعاواں حضرات اے نعتاں بھی پڑھیاں جا رہی ہیں. میں اے اسلام دا مزاج ہے. کیوں جی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. این صحابہ مٹی دے ٹوکرے چائے ہوئے غزوہ خندق دے موقع ینقل التراب. کیوں جی ینقل التراب, این مٹی دے ٹوکرے چائے ہوئے تے نال کی کہندے سن پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے تے ادھی کھجور کھا کے. ہاں جی ایک ٹائم یعنی دو ٹائم لاؤ تو ایک کھجور بندی, ترے ناشتہ بھی وچ پاؤ تو 1.5 کھجور بندی. 1.5 کھجور کھا کے ایڈی وڈی خندق کھودی جہدے 25,000 دا لشکر بھی ایکو بندے نے خندق عبور کیتی. عمر بن عبد بت کسی جو اتنی انہاں گہری خندق کھودی صحابہ تے ادھی ادھی کھجور کھا کے 24 گھنٹے 1.5 کھجور کھا کے پھر حضور نے فرمایا تو مٹی دے ڈھیر لگ گیا اور مٹی چکو. تے اے نہیں عرض کیتی حضور پہلے خندق کھدوائی ہن کہتے مٹی بھی چکو, پہلے کوئی روٹی تے لے آؤ. کیوں جی جڑیاں قوماں مری دیاں سیرا کر سکدیاں نا وہ مقبوضہ کشمیر وچ نہیں جا سکدے. عیاشاں تے فاشی تے اور یعنی تے بندیاں دا کام ہی کوئی نہیں. ہاں اے دے اندر تے غیرت جڑا نا او صدیقی چاہیدی, ہاں عدل فاروقی چاہیدا, عثمان غنی دا حیا چاہیدا, حیدر کرار دی شجاعت چاہیدی تے خالد بن ولید دی تلوار چاہیدی. کیوں جی ہاں حضرت کاکا گئے نا صحابی رسول جرنیل سن, کاکا گئے نا رومی بادشاہ نا مذاکرات کرن, انہیں رومی بادشاہ نے کیا بھئی وڈا شیر لے آؤ ایتھے تاڑ کے رکھو. جدوں حضرت کاکا میرے محلے داخل ہون نا مذاکرات واسطے تسی شیر کھلا چھڑ دینا تے آپو غائب ہو جانا. شیر انہوں کھا جائے گا. اسی کہاں گے جی ساڑھا شیر رسی توڑا کے پہ گیا محمد عربی دے غلام نو. تے حضرت کاکا جدوں اندر ہوئے نا تے شیر بڑا اچھل کے آیا, آپ نے انج ہاتھ رکھیا ہو دے منہ وچ, انج دا جبڑا چیر کے اتھے سٹ دیتا جناب. میں ہن حضرت صاحب بن عبادہ والی گل ختم کرن لگا. جی اپنے آپ نو بدلو تے جنگ ہی حل ہے مقبوضہ کشمیر دا. مقبوضہ کشمیر دا حل جنگ ہی ہے. تے مودی دے ٹرمپ دے ہاتھاں وچ ہاتھ انج ہی چھٹ سکدے ہیں. اج اعلان ہوے تو کفر اتنا ہی ہوندا ہے بس. ہاں مومن دے سامنے نہیں. اے نہ میں تانوں اج سچی گل کرنا, اج تسی اعلان کرو
پورے کفر جناب پھوڑی پہنچ جانی. انہیں کہنا تو نہیں اسی حل کرانے. انہیں کہا نہیں اسی ہوں خود حل کرنا. تسی تشریف رکھو بادشاہ تے, تسی وہ کھاؤ پیو اپنا جو گند کھانا ہے. اسی محمد عربی دے غلام کھجوراں ادیاں کھا کے لڑن والے دے وارث اٹھ کھڑے ہوئے ہاں, پتر لگ دے ہونا اسی آپو حل کرنے ہاں. اسی ہندو انہوں پتہ نہیں سی ہے محمود غزنوی دے وارث ہیں. اے ہندو نے شرارت کیتی کیوں ہے؟ کیوں اتنی بات ہے. وہ نہیں مودی جڑا ہو جڑا بڑ کر رہا نا, اس بڑ دی تاں ہی اٹھ دی بند ہونی. انہوں نکیل پاؤ اس اٹھ نو, اس دا نکیل ایک کوئی طریقہ ہے جہاد جنگ, وہ دا طریقہ ہے. اس تو علاوہ کوئی گل کوئی نہ. مکہ شریف بھی حضور نے جنگ نال ہی فتح کیتا ہے. ہاں یاد رکھو میری گل. حضور جدو تلوار لے کے جس دن آئے نا مرہ زہران تے, حضور نے فرمایا صحابہ نو کہتے روشنی کرو, ہر جگہ روشنی پھیلا دو, آگ روشن کرو. تے مرہ زہران تے جدو راتی ہزاراں دے حساب نہ روشنیاں صحابہ نے کیتیاں نا, تے مکے والے گھروں باہر نکل آئے. انہاں کیا ہوئے تے کیسر و کسرا دیاں فوج آ گئیاں. نہیں وہ ایک بندہ کہنے لگا نہیں یہ تے محمد عربی دی فوج آ گئی. ہاں جی یہ تے حضور آ گئے. ایک گل انجی ہے تو انہوں اپنی فوجاں اتنے داخل کرنی پڑنیاں. ہاں جی بالکل ہے. امریکہ تو انہوں کوئی ٹرمپ آج بھی کہندا دوستو کشمیر کا مسئلہ حل کرو. تینوں اسی تو ساڑا کڑے دوست ہے, تو یہودی نصرانی ساڑا مسلمانہ دا دوست نہ ہو سکدا. ساڑے قرآن اچ موجود ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والے ہو یہود و نصارہ نو دوست نہیں بنانا. بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے دے یارن. دسو جی مودی دے ہاتھ چ انہیں کیویں ہاتھ پایا؟ ساڑھے بزرگ فرماندے نال کفر ملت واحدہ. کفر ملت واحدہ ہے. وہ ہندو ہوئے یا یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے یا بدھ مت ہوئے یا وہ چین والے ہون یا امریکہ والے ہون یا کینیڈا والے ہون یا جتھوں دا بھی کافر ہوئے, وہ ایک ہی ملت ہے. لیکن اسی جڑا ایک دم ادھر ہے, ایک دم ادھر ہے, ایک دم ادھر ہے. اسی ملت واحدہ کیوں نہیں بن کے ہندو نو چیلنج کر دے؟ سعودیہ بھی نال پاکستان دے کھڑا ہو جائے, اور عرب امارات بھی کھڑا ہو جائے, ترکی بھی کھڑا ہو جائے, انڈونیشیا بھی, ملیشیا بھی, ایران بھی, یہ سارے کھڑن جی پاکستان تو حملہ کر اسی تیرے نال. کیوں جی کفر ملت جب واحد ہو سکتی تھے, اسلامی ملت ہے ہی واحد. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت. ساڑھا تا رشتہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا. سارے نا رشتہ ساڑھا کیوے بھائی؟ بس جنگ ہی حل ہے. حضور جدو تلوار لے کے گئے تے مکے والے پھر ہلے کے نہ ہلے. حضرت سعد بن عبادہ جدو کیا سی وڈ دیاں گے, ارتجت آل مکہ تھا. اے امام نے لکھا ہے, اے میرے گوڑ پئی سبل الہدا والرشاد جی فرمانے ارتجت آل مکہ تھا. مکہ ہی نہیں پورا آل مکہ ہل گیا. انہاں کیا آج تے وڈے جانا ہے. رسول اللہ ادھر تشریف لے آ رہا ہے جنت المعلّہ. حضور دا سر اقدس ہے, حضور دا سر اقدس ہے جھکے ہوئے سی. کجاوے دی اگلی جڑی لکڑی سی نا, صحابہ کہندے نے حضور دا پیشانی مبارک انہوں چھو رہی سی. مانا اے سی حضور نے اپنی امت نو تعلیم دیتی جی اللہ نعمت دے تے سر چکنا نہیں, سر جھکا کے رہنا. یہ ساڑھے واسطے سی. کہندے پھر ہو جدو مکہ پورا ہلیا, ایک شاعر نے پھر شعر لکھ کے دیتے. بس وہ شعراں تے میں گل مکان لگا. حضرت سعد دی گل اجے رہندی کیوں جی, وہ شعراں تے تاکہ انہاں نوں پتہ لگے بھائی کشمیر دی آزادی صرف جنگ نال ہی ہو سکدی. اقوام متحدہ یا ٹرمپ دے پتر شتر ایک کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس دے. کیوں جی اقبال کہندا ہے میں یورپ وچ ہو کے آیا. میں کہا کی ویکھے ہی؟ کہنے لگا شرع یورپ بے نزائے کیلو کال, بررا کرداس بر گرگاں حلال. کہنے لگا میں یورپ وچ ہو کے آیا, پورے یورپ دا اس بات تے اتفاق ہے کہ جتھے مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا انہوں کھا جائے, او دا کوئی گناہ کوئی. نقش نو اندر جہاں باین نہاد, از کفن دزداں چے امید کشاد. اقبال کہندا اٹھے مسلماں خود اپنی حفاظت کے لیے بندوبست کر. انہاں کفن چورا کڑو تن کیڑی امید ہے؟ ایک کفن چور جنوں اقبال بار بار کفن چور کہندا. کیوں جی تے تسی انہاں نوں اپنا کس طرح خیر خواہ کہندے ہو؟ مصور پاکستان اتھوں پڑھ کے آیا, اتھوں ویکھ کے آیا, اتھوں سارا نظام ویکھ کے آیا. توبہ توبہ. جدوں حضرت سعد نے نعرہ لایا نا پورا مکہ ہل گیا. مکے والیاں صلاح کیتی بھائی بچن دا طریقہ ہے وے کہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ شکایت کرو سعد بن عبادہ دی کہ اے تے مارن دیاں دھمکیاں لا رہا, کعبے بھی وڈن دیاں. انہاں ایک زنانی نو شعر لکھ کے دیتے عورتوں کے حقوق پر بھی. حضور ادھر تشریف لے آ رہے, وہ زنانی حضور دی اونٹنی دے اگے کھڑی ہو گئی. اجے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا. جڑے صحابی نال سن حضور نے فرمایا اونٹنی روک دو, یہ کیا کہتی ہے؟ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. حضور نے نہیں فرمایا اس کو قید کر دو. کیوں جی یہ تو مشرکہ عورت ہے, یہ میری سواری کے سامنے آ گئی ہے, اس کو قید کر دو, لے جاؤ اس کو یہاں سے. حضور نے فرمایا سواری روک دو.
ہے کافرہ لیکن ہے تے عورت نے دی گل تو سنن دیو میں کیا کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو تم کیوں جی گلیاں بازاراں چ نچا کے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو اور ان کے جسم فروشی کے اڈے کھول کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو شراب اور شباب کے کلب کھول کر تم عورتوں کی بات کرتے ہو دختر اکرا چو نبی آتم تائی دی دھی ننگے سے رائی تا اقبال کہندا دختر اکرا چو نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید مازا خاتون تے اور یہاں ترم پیش اقوام جہاں بے چادرم اقبال نے پھر اگے رویا کہنے لگا یا رسول اللہ آتم تائی دی دھی ننگے سے رائی تسی چادر دے دیتی آج آپ دی امت ساری ننگے سر ہو گئی انہوں بھی چادر دے دو مازا خاتون تے حضور اسی تا اس آتم تائی دی دھی نالوں بھی زیادہ ننگے ہو گئے اقبال پھر اگے رویا بارگاہ رسالت کی حضور ساڑھے واسطے کرم فرماؤ اسی یہی دعا مانگتے ہیں حضور ساڑھے واسطے کرم فرماؤ لو جی جدوں اس حضور دے سامنے آگے کھڑی ہو گئی نا عورت حضور فرمایا کیا کہتی ہو ہن ذرا سنو حضرت گل تے انج ہوے پورا مکہ ہلے تو پھر حضور دی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے انہاں کیا یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی ضاقت علینا بالانصار یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین ضاقت علیہم ساعۃ الارض وعاداہم الہ السماء خزرجی لا یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی ان سعدا یرید قاسمۃ الزہر بعال الحجون والبطحاء ولئن افحم الوادی ونادا یا حماد الادبار آل اللواء لتکونن بالبطاخ قریش فقط القائے فی کف الاماء فنہینہ فانہ اسد الاسد لدى الغاب عند والغ الدماء اے وہ لکھ کے لے آئی حضور آج قریش پر زمین تنگ ہو گئی آج رب بھی عرش عظیم کا مالک بھی ان پر ناراض ہے حضور آج سعد بن عبادہ قریش کی کمر توڑنا چاہتا ہے جی یا رسول اللہ انجے غصے نال جڑا انہیں اعلان کیتا ہے نا خزرجی لو یستطیع من الغیظ حضور جڑا اس غصے نال اعلان کیتا ہے نا اس غصے تے جلال دی حالت جے مکے چ داخل ہو گیا نا تے مکے والیاں نو عوا اور نصر جڑا ستارہ ہے نا آسمان دا حضور انہیں پورے مکے والیاں نو چک کے اودے دے اوپر سٹ دینا ہے حضور ہے نا پورے مکے نو چک کے سٹ دینا ہے ایک طرف حضور ہے نا اگے کیے فلئن افحم الوادی ونادا یا حماد الادبار آل اللواء لتکونن بالبطاخ قریش فقط القائے فی کف الاماء حضور جی سعد بن عبادہ اپنے لشکر نہ اس غصے داخل ہو گیا نا تے پورے مکے والے اج انج مسئلے جان گئے وے جویں نابالغ بچیاں دے ہاتھ وچ کھمبیاں مسلیاں جاندیاں کیوں جی وہ بچیاں ایک ایک کر دینیاں نا دار انہاں نوں پتہ نہیں ہوندا کھمبی دی قیمت وہ پکڑو انج حضور جویں نابالغ بچیاں دے ہاتھ وچ کھمبیاں مسلیاں جاندیاں اج پورا مکہ انج مسل دتا جانا ہے تے آخر کی ہے فنہینہ فانہ اسد الاسد حضور ضرور بے ضرور روکیے حضور روکیے اس کو روکیے سکیلا ہے نا جی یہ تو نہیں ہے نا بس اتنا تو نہیں فرمایا فنہینہ ضرور بے ضرور اس کو روکیے فانہ اسد الاسد حضور یہ تو بفرا ہوا شعر ہے فنہینہ فانہ اسد فرمایا یہ تو بفرا ہوا شعر ہے لدى الغاب عند والغ حضور یہ وہ شعر ہے جو اپنے گھاٹ پر خون پی رہا ہو اور اس کو کوئی آواز لگا دے تو شیر کو کتنا غصہ آتا ہے حضور یہ تو وہ شعر ہے فرمایا یہ بات کس نے کی سعد بن عبادہ فرمایا بلاؤ سعد بن عبادہ سعد بن عبادہ نے حضور نے فرمایا جھنڈا دے دو یہ تو کوئی جھنڈا لے لو سعد بن عبادہ کا چہرہ بدل گیا کیا حضور تو پھر جب چہرہ بدلیا حضور نے فرمایا ان کے بیٹے کیس کو دے دو پھر انہوں پھر خوش ہو گیا جھنڈا تو ساڑھے گھر ہی رہا تے فرمایا بھائی تیرے پیو نہ تو کہہ نہیں سے وڈ دینی آج ہر شے ہن تو اعلان کر الیوم یوم المرحمہ فرمایا تو اعلان کر کہ آج رسول اللہ کی رحمت للعالمین کے اظہار کا دن ہے الیوم تعظم الکعبہ فرمایا آج کعبے کی عزت کو اور بڑھا دیا جائے رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الجہاد 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 الجہاد
الجہاد الجہاد۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔